بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 سے ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا ہے، أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ کتنے پیارے انداز میں سمجھا دیا گیا کہ اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے یہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گا، عنقریب تم مر جاؤ گے، اور تمہارے مرنے کے بعد جس رب نے تمہیں یہ مال دیا ہے اسی کی ملکیت میں یہ مال رہ جائے گا۔ میراث فرمایا گیا، میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی میراث۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی وارث ہے تو وارث سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ سب فنا ہو جائیں گے اور سب کے فنا ہونے کے بعد صرف اور صرف اللہ ہی کی ملکیت باقی رہے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، عنقریب تم مر جاؤ گے اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری ملکیت سے یہ مال نکل جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر نہیں ہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو خطاب ہے اور ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور دیگر صحابہ جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا فتح مکہ سے پہلے۔ لا یستوی منکم، تم میں برابر نہیں ہے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ، وہ لوگ درجے میں بڑے ہیں، اعظم درجۃ، درجے میں بڑے ہیں، کن سے؟ من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی دو کیٹیگریز بیان کی گئیں، دو طبقات بیان کیے گئے۔ ایک صحابہ وہ ہیں مہاجرین اور انصار جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنی جان، اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد دیا۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کو وہ ضرورت نہیں تھی جو فتح مکہ سے پہلے تھی۔ فتح مکہ سے پہلے انتہائی ضرورت تھی اور جہاد بھی بڑا شدید تھا، کفار بہت ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنا مال دیا، اللہ فرماتا ہے اولئک اعظم درجۃ، یہ درجے میں بڑے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا۔ لیکن صحابہ تو صحابہ ہیں، چاہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہو یا بعد میں کیا ہو، درجے کے اعتبار سے تو بڑے ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ان تمام سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔
حسنہ بھلائی، اور بھلائی کی تفسیر میں فرمایا ایل جنہ، اللہ نے ان سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے درجات کو بیان کرے اور ان کے بارے میں یہ فرمائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور بعض نادان اپنے آپ کو امتی کہنے والے، وہ کبھی حضرت ابوبکر صدیق، تو کبھی حضرت عمر فاروق، تو کبھی حضرت عثمان غنی، ان کی شان کے اندر وہ الٹے سیدھے الفاظ کہتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ان کی شان و عظمت کو بیان فرما رہا ہے، تو صحابہ کی شان و عظمت کو بیان کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی کرنا یہ اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت اطہار دونوں کا ادب نصیب فرمائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو خبیر، اللہ سے باخبر ہے۔ من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسن دے، اچھا قرض دے۔ بڑی عجیب بات ہے، مال بھی اللہ نے دیا اور پھر فرمایا میری راہ میں خرچ کرو، اور پھر اس پر جنت کا وعدہ فرمایا، اور جنت کا وعدہ فرمانے پر کہ تم میری راہ میں دو گے تو یہ دینا بیکار نہیں ہے، اس کے بدلے تمہیں جنت دی جائے گی، تو اس بدل کو قرض حسن سے تعبیر فرمایا۔ قرضا حسنا، قرض حسن، اچھا قرض، یعنی تم میری راہ میں دو گے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ اس کے بدلے تمہیں مزید مال بھی عطا فرمائے گا اور اس کے بدلے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن، اچھا قرض دے، یعنی اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے خرچ کرے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، جتنا وہ اللہ کی راہ میں دے گا اللہ اسی کو کئی گنا اس کے لیے بڑھا دے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اللہ اسے کئی گنا اس کے لیے بڑھا دے۔ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے عزت کا ثواب ہے، اجر کریم بھی ہے، اجر کبیر بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ جو تم خوش دلی سے اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تبارک و تعالی اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ حضور نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، قسم کھا کر ارشاد فرمایا آپ نے، کمی نہیں ہوتی، لیکن خوش دلی اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب ہم سے قرض طلب کرتا ہے، قرض مانگتا ہے؟ اور وہ قرض کا معنی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ قرض سے کیا مراد ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ بڑھا کر عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمارا رب ہم سے قرض مانگتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اے ابو دحدہ۔ تو حضرت ابو دحدہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ آگے کیا، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھاما اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا، یعنی صدقہ کر دیا باغ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے، 600 کھجور کے درخت تھے آپ کے باغ میں۔ یہ حضور کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد کہ میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا، اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اسی باغ میں آپ کا گھر تھا، اسی باغ میں آپ کی زوجہ محترمہ رہتی تھی، اسی باغ میں آپ کے بچے تھے۔ تو جب آپ نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا، اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، تو آپ اپنے باغ میں داخل نہیں ہوئے، باغ کے باہر کھڑے ہو کے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو پکارا، اور زوجہ محترمہ کو پکارنے کے بعد جب انہوں نے جواب دیا تو فرمایا
کہ باغ سے باہر آ جائیے کہ میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اللہ کو قرض دے دیا۔ یہ ان کا یقین کامل تھا، یقین کامل تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مزید عطا فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یقین کامل، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دلائی، سارا سامان سمیٹ کر حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، سارا سامان، سارا کا سارا سامان۔ حضور نے پوچھا، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میرے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑا ہے۔ یہ آپ کا اعتماد تھا۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان دینے کے بعد پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا ہو کہ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے ہاتھ پھیلایا ہو، بلکہ جب آپ نے سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ نے غیب سے آپ کو اتنا عطا فرمایا کہ جب آپ کا تجارتی مال مدینے میں آیا تو آپ کے تجارتی مال کی سواریوں سے مدینے کی گلیاں بھر گئیں، مدینے کی گلیاں بھر گئیں۔ اس قدر اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا، وہ صدقہ و خیرات کرنے کے بعد، کیونکہ مال اللہ کی راہ میں دینے سے کمی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی خوش دلی سے ثواب کی امید پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال دے۔ فیضاعفہ لہ، تو اللہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لایا، حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹھا، لیکن میں ابھی بیٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ میں کھڑا ہو گیا، یہ سوچ کر کہ کون لوگ خسارے میں، فوراً میں کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، کون لوگ خسارے میں ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ سرمایہ دار مالدار، وہ سرمایہ دار خسارے میں ہیں، البتہ ان میں سے جو آگے پیچھے دائیں بائیں ادھر ادھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں، لیکن وہ بہت ہی قلیل ہیں، بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے مال دیا ہو، پھر وہ صبح شام دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوں۔ فرمایا یہ خسارے میں نہیں ہیں، یہ فائدے ہی فائدے میں ہیں، لیکن ہیں یہ بہت تھوڑے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے، مال و دولت کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، فیضاعفہ لہ، تو اللہ اس کے لیے کئی گنا اسے بڑھا دے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اللہ یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔